السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا لیکچر ہمارا لیمٹ آف اے فنکشن اینڈ اٹس لاس. کسی فنکشن کی لیمٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب ہم کسی فنکشن کی ویلیو کسی ایگزیکٹ نمبر پر فائنڈ کرتے ہیں، وہ تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ فنکشن کی ویلیو ہم x1 پہ معلوم کر رہے ہیں، فنکشن کی ویلیو x2 پہ معلوم کی جا رہی ہے. اسی انداز سے اگر ہم کسی بھی فنکشن کی ویلیو اسی پوائنٹ کے راؤنڈ اباؤٹ فائنڈ کرتے ہیں، جب اس فنکشن کا بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ آیا جیسے یہ ایک فنکشن ہے، اس فنکشن کا بیہیویئر یہ 1 کے رائٹ سائڈ پر اور لیفٹ سائڈ پر کیا ہے، کیا اس کی ویلیوز کیا دیتا ہے، یہ اس کے کلوز میں، یعنی یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ والا 1 پوائنٹ ہے، تو اس کی رائٹ سائڈ پر اور اس کی لیفٹ سائڈ پر فنکشن کا بیہیویئر کیا ہے. تو اس کانسیپٹ کو، اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہم پھر لیمٹ کا یوز کر کے دیکھتے ہیں. تو ہم نے جو لاسٹ ٹائم لیکچر کیا وہ تھا ریٹ آف چینج کے بارے میں. اسی ریٹ آف چینج کے اندر ہی ہم نے تھوڑی سی h اپروچز ٹو زیرو ایک لیمٹ اپلائی کی. h اپروچز ٹو زیرو مطلب یہی تھا کہ زیرو کے ہم راؤنڈ اباؤٹ میں، آپ نے دیکھا وہ q اپروچز ٹو ہی ہو رہا تھا، تو q کی میں نے بتائی تھی آئیدر اپروچز فرام دی رائٹ سائڈ اور فرام دا لیفٹ سائڈ. تو اس کے پیچھے یہی کنسیپٹ تھا کہ وہ جو پوائنٹ ہے وہ چاہے رائٹ سائڈ سے اپروچ کرے چاہے وہ لیفٹ سائڈ سے اپروچ کرے، تو فنکشن جو ہے وہ اپنا بیہیویئر کیا رکھتا ہے، کیا فنکشن کی ویلیو کیا دیتی ہے، کیا ہمیں ملتی ہے. جیسا کہ یہاں پر اس نے یہ y is equal to f of x ہمیں ایک فنکشن ایک دکھایا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ find ourselves interested in the function's behavior near a particular point c. لیکن C پہ نہیں کہتا but not at C. C کے بالکل نزدیک میں. تو C may be any point like that here is 1, here C is 1. تو اس کے نیئر جو ہے نا وہ 2 ہیں، ایک اس کی رائٹ سائڈ سے اس کے نزدیکی پوائنٹس ہیں اور ایک اس کی لیفٹ سائڈ کے نزدیکی پوائنٹس ہیں. اگر میں رائٹ سائڈ کی بات کروں تو 1.00000 اینڈ سو آن ایسا پوائنٹ ہوگا، اور آگے اینڈ پر 000 کر کے 1 لگا دوں میں، اور ادھر سے جو اس کا لیفٹ سائڈ کا جس کا جو اپروچنگ پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا اشاریہ 99999 اینڈ سو آن 9 لے جائیں. تو یہ ایک نہیں ہے لیکن ایک کو اپروچ ویلیو ہے یہ، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم اس فنکشن کے اندر ایک رکھتے ہیں تو فنکشن ہمیں کیا ویلیو دیتا ہے، اگر میں اس کے نزدیک سے پوائنٹ رکھوں تو مجھے اس فنکشن کی ویلیو کیا حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی کنسیپٹ کو ہم لیمٹ آف دا فنکشن بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جیسا کہ یہاں پر آپ کو ایک فنکشن دے دیا گیا ہے f of x is equal to x square minus 1 over x minus 1. وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ اس کا ایک پر اس کا بیہیویئر چیک کر دیجئے، فنکشن کا بیہیویئر. تو ایک بار تو میں فنکشن کی ویلیو کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر بیٹا ہم اس میں ایک رکھ دیں نا، یہاں پہ دیکھیں اوپر بھی ایک رکھ دوں، ایک کا سکیئر ایک رہے گا، ادھر یہ ایک ہے تو 1 مائنس 1 0 ہو جائے گا، نیچے بھی رکھ رہا ہوں تو نیچے 1 مائنس 1 آ رہا ہے. تو جب بھی کسی فنکشن کے ڈینامینیٹر میں 0 آ جائے تو اس فنکشن کے لیے ہم یہ میتھمیٹکس میں بولتے ہیں کہ یہ انڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دا گیون فارمولا، یہ والا جو فارمولا ہے ڈیفائنز ایف، جو کہ ایف کو ڈیفائن کر رہا ہے، یہ فار آل ریئل نمبرز کے لیے یہ ڈیفائن ہے، لیکن ایک کے لیے نہیں، ایکسیپٹ 1. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ 1 رکھنے سے یہ 0 ہو جاتا ہے، وہ لہٰذا وہ کہتا ہے ہم 0 پہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن x کے از ناٹ ایکول ٹو 1 جو ہے تو پھر اس فنکشن کی جو ہے وہ فیکٹرنگ ہو کر، اس کے فیکٹرائزیشن ہو کر، اس کی سمپلیفیکیشن ہو کر یہ حل ہو سکتا ہے. یہی وہ بات یہاں پہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جب میں فنکشن کے اندر ایک رکھتا ہوں تو میرے پاس یہ دیکھیں یہ سارا
ہر ایکس کی ایک کے ادھر تمام ویلیوز کے لیے، ایک کی ادھر تمام ویلیوز کے لیے فنکشن کا آنسر آ رہا ہے۔ یہ جو سالڈ لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اٹ ریپرزینٹنگ دا ویلیوز آف دا فنکشن، لیکن یہاں پہ آپ کو ایک ہول دکھائی دے رہا ہے۔ ہول کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر فنکشن نے ویلیو نہیں دی، یعنی فنکشن انڈیفائنڈ ہوا۔ وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک گراف دکھایا ہوتا ہے، ادھر ہاریزونٹل پر اوورز ہوتے ہیں اور ورٹیکل پر رنز ہوتے ہیں۔ تو جس بال پر پلیئر آؤٹ ہوتا ہے ادھر آپ وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا گول سا انڈا سا وہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو گراف تھا یہ تو رنز کا تھا، لیکن جس پہ وہ آؤٹ ہوا ہے ادھر رنز نہیں بنے، ادھر وہ آؤٹ ہوا ہے۔ تو آؤٹ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ رنز نہیں بنا، وہاں پہ رنز کی ڈسک کنٹینیوٹی ہو گئی، یعنی کہ ادھر رنز والے فنکشن نے رن نہیں دیا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بال پر آؤٹ ہو گیا، آؤٹ ہونے کی وجہ سے ادھر یا تو ریڈ کر دیا جاتا ہے یا کوئی بھی کلر وہ چوز کر سکتے ہیں، تو وہ ریپرزینٹنگ کہ اس بال پر رنز نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ایک بار جو ہے فنکشن ویلیو نہیں دے رہا، لیکن جس وقت ہم نے اس کو فیکٹرائز کر کے اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی تو ہمیں یہ مل گیا کہ اسی کو میں نے ایکس اسکوائر -1 کے اوپر فارمولا لگایا تو ایک دفعہ مائنس ایک دفعہ پلس ہوا، تو یہ مائنس والا مائنس والے سے کینسل ہو گیا۔ اب میرے پاس یہ فنکشن آ گیا، اور یہ ہے کیا اصل میں، یہ x+1 یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے، یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے، یہ 45 ڈگری کے اینگل سے ہے۔ تو یہ وہ لائن آ گئی۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جس وقت اس کے اندر 1 رکھوں گا تو یہ مجھے آنسر 2 دے دے گا، آنسر 2 دے گا۔ تو یہ دیکھیں اب یہ سالڈ ہو گیا، اب یہ ہول نہیں ہے، اب وہی ہول جو ہے وہ فل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں اس لیے ہوا ہے کہ یہ اب ہم نے اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں نمبر رکھنے ہیں، اس کی لیفٹ سائڈ اس کی رائٹ سائڈ پر۔ تو کیا ہے، دا گراف آف ایف از آئیڈینٹیکل ود دا لائن y = x+1۔ آئیڈینٹیکل کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا۔ تو جیسا اس ایف آف ایکس کا گراف تھا ویسا ہی اس کی ریڈیوسنگ کے بعد، اس کی سمپلیفیکیشن کے بعد اس کا گراف آ گیا۔ اب اگر میں اس کے اندر 1 رکھوں گا تو میرے پاس آنسر 2 آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ 2 کے بالکل سامنے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو 0 رکھیں گے اس کے اندر تو y کا آنسر 1 آ جائے گا، اسی لیے گراف جو ہے وہ آپ کا ادھر سے پاس ہو رہا ہے، اور جس وقت 1 رکھتے ہیں تو آنسر جو ہے وہ 2 آ رہا ہے۔ تو کیا دا گراف آف ایف از دا اسٹریٹ لائن y = x+1 ود پوائنٹ کیا، x کی ویلیو 1 اور y کی ویلیو 2۔ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کا ریموو ہو جائے گا۔ دس ریمووڈ پوائنٹ از شون ایز اے ہول ان فگر 2.7۔ یہ ہول سے یہ ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون تو ایف آف 1 از ناٹ ڈیفائنڈ، کیونکہ فنکشن جو ہے وہ 1 پر undefined ہے۔ It is clear that we can make the value of f of x as close as we want to by choosing x close enough to 1۔ تو لہٰذا ہم فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ 1 پر نہیں فائنڈ کر سکتے، لیکن اس کی اپروچنگ ویلیو سے اس کی ویلیو کو فائنڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کے اندر آپ کو ایک لیمٹ کا کنسیپٹ کہ فنکشن خود جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہے، لیکن فنکشن کی لیمٹ فنکشن کی رائٹ سائڈ سے بھی یہ ویلیو دے رہا ہے اور فنکشن کی لیفٹ سائڈ سے بھی یہ ویلیو دے رہا ہے، لیکن ایٹ پوائنٹ فنکشن جو ہے انڈیفائنڈ ہے، اوکے۔ تو آگے اسی سے یہ دیکھیں، اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایز ایکس گیٹس کلوزر ٹو 1 تو ایف آف ایکس گیٹس کلوزر ٹو 2۔ جیسے یہ دیکھیں آپ اشاریہ 9 رکھیں، یہ دیکھیں یہ میں نے کہا نا کہ ایک کی جو ہے نا وہ 2 سائڈ ہیں، ایک رائٹ سائڈ ہے ایک لیفٹ سائڈ ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ کا کلوزر پوائنٹ ہے اور یہ اس کی رائٹ سائڈ کا کلوزر پوائنٹ ہے۔ تو اس نے لیفٹ سائڈ جب اس کے اندر رکھنے کی کوشش کی ہے تو جب آپ اسے سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر یہ آئے گا۔ جس وقت آپ نے اس کی رائٹ سائڈ سے آئے ہیں 1.1 سے، پھر یہ 2.1 آ گیا، پھر آپ اور نزدیک ہوئے، ادھر تھا اشاریہ 9، جب آپ ایک 9 اور بڑھا دیا تو اور آپ 1 کے نزدیک ہو گئے فرام دا لیفٹ سائڈ۔
ادھر رائٹ سائڈ سے اور نزدیک ہو گئے، ادھر یہ آپ کے یہ اب آپ کے رائٹ سائڈ سے ہو رہے ہیں، اور ادھر بھی آپ کے پاس اس کا آنسر آ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ ایک کے نزدیک ہو رہے ہیں، ادھر یہ دیکھیں 0.9999 اور ادھر 1.00001، جیسے جیسے آپ اس کے نزدیک ہو رہے ہیں تو آنسر جو ہے وہ 2 کو اپروچ ہو رہا ہے، 2 نہیں آ رہا، ایگزیکٹ 2 نہیں آ رہا، لیکن جیسے جیسے آپ کلوز ہیں تو وہ 2 کو اپروچ ہو رہا ہے۔ یہی جو کنسپٹ ہے، یہی لیمٹ کا کنسپٹ ہے کہ جب ہم 1 پر فائنڈ کرتے تو وہ انڈیفائنڈ ہو گیا تھا، اسی لیے ہم نے اس کی راؤنڈ اباؤٹس پر ویلیو فائنڈ کی ہے۔ تو اسی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیمٹ کی یہ سپوز ایف آف ایکس از ڈیفائنڈ آن این اوپن انٹرول اباؤٹ سی، یعنی سی کے اباؤٹ، سی کا مطلب ہے ایک کے لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پر جو اس کے کلوزر پوائنٹس ہیں ان کو، ایکسیپٹ یعنی پاسبلی ایٹ سی اٹس، یعنی کہ سی کے اپنے علاوہ، کیونکہ سی پہ فنکشن ہو سکتا ہے انڈیفائنڈ ہو، لیکن سی کے اپنے علاوہ سی کے ارد گرد میں تمام پوائنٹس پر فنکشن جو ہے وہ ڈیفائن ہو۔ if f of x is arbitrary یعنی فرضی طور پر وہ کلوز ہو جائے ایک نمبر کے، اس نمبر کا نام ہم l کہہ دیتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ 2 کے کلوز ہو رہا تھا، ایسے ہی فنکشن کی جو لیمٹ ہے وہ l کو ہو رہی ہو، تو as close to l as we like، جتنا ہم l یعنی اس لیمٹ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، اس نمبر کے نزدیک ہو سکتے ہیں، جیسے اس کے اندر اس کے آگے میں ایک 9 اور لگا دوں اور اس کے آگے ایک 0 کا اور اضافہ کر کے پھر 1 لگا دوں تو آنسر 2 کے اور نزدیک ہو جائے گا۔ تو اسی چیز کو پھر ہم کیا لکھیں گے، we say that f approaches the limit l as x approaches to c، کہ جب انڈیپینڈنٹ ویریبل c کو اپروچ ہو جائے گا ویسے ہی فنکشن کی اپروچ جو ہے وہ l کو اپروچ ہو جائے گی، یعنی l ایک نمبر ہوگا۔ تو اس کو ریڈنگ کیسے کرنی ہے یہاں پہ لکھی گئی ہے، اس کو ریڈنگ ہم کر سکتے ہیں کہ ریڈ ایز لیمٹ آف ایف آف ایکس، دیکھیں لیمٹ آف ایف آف ایکس ایز ایکس اپروچز ٹو سی از ایل یا از ایکول ٹو ایل، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں کہہ سکتا ہوں اس فنکشن کی جو ویلیو تھی وہ تو انڈیفائنڈ ہو رہی تھی، انڈیفائنڈ تھی 1 پر اس کا بیہیویئر، لیکن جس وقت اس کی لیمٹ لگائی گئی تو پھر وہ 2 کو اپروچ کر گئی، ٹھیک ہو گیا۔ یا اسی کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایف آف ایکس کی جگہ پر اس نے یہ فنکشن رکھ دیا کہ جس وقت آپ لیمٹ اپلائی کریں گے نا تو اس وقت اس کی سمپلیفیکیشن ہوتی ہے، اور جس وقت آپ ویلیو ایگزیکٹ فائنڈ کرتے ہیں تو پھر اس کی سمپلیفیکیشن کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اس کے اندر ویلیو رکھ کے دیکھی جاتی ہے کہ کیا فنکشن 1 پر ویلیو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ لیکن جس وقت ہم لیمٹ فائنڈ کریں گے تو پھر میں اس کی سمپلیفیکیشن کر کے میرے پاس یہ فنکشن بن جائے گا x+1، اس کے اندر پھر میں لیمٹ اپلائی کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا اسی سوال کا تھوڑا سا ایک کنسپٹ ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ یہی وہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ریٹ آف چینج کیا تھا اس میں بھی ہم نے ایسے ہی h کو 0 کو اپروچ کروایا تھا، اگر میں h رکھ دیتا تو وہ نیچے 0 آ رہا تھا، تو نیچے 0 آ جاتا تو وہ انڈیفائنڈ ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔